بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید لائیو اسٹریمنگ پہ. لائیو اس وقت میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، فیس بک لائیو، اور آپ کے ساتھ موجود آپ کے میزبان رابع تبسم. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 سے 3 بھی لائیو پروگرام ہوگا، 3 سے 4 بھی ہوگا، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات عامہ جو ہے اس کو آپ تک پہنچایا جائے، معلومات عام کی جائے، تاکہ کم از کم میرے اور آپ جو کہ ہم عام شہری ہیں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں جتنے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں اس کو ہم کلیئر کر سکیں. تو ابھی اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے جو سنا وہ کچھ ہم کیپرا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیپرا بیسیکلی کیا ہے، ہمارے صوبے میں ان کا کیا ایک مین جو ہے کام ہے، اور کیسے اپنی سروسز کے ساتھ یہ ہماری عوام کو جو ہے وہ ٹیکسز کے حساب سے سروسز دینے کے جو ہے وہ مجاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم از کم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. اچھا جی، بہرحال تو ابھی جو میرا دوسرا ٹائم، ابھی جو گھنٹہ ہے ہمارا 3 سے 4 بجے کا، اس میں بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے، لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مطلب وہ تھوڑا سا سیلس ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کرتے، سروسز سیلس ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی ہم انکم ٹیکس پہ بات کریں گے. انکم ٹیکس ہے جس کو ہم مطلب ایسا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی کہیں پر جاب کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری انکم پہ جو ٹیکسز آ جاتے ہیں تو انکم ٹیکس کٹتا ہے کچھ اس حساب سے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کی جو بحالی ہے اس میں اس کا کتنا بڑا رول ہے. اس کے ساتھ ابھی جو اس سال بجٹ میں ٹیکسز کی بہت ایک لمبی فہرست دیکھنے کو ملی، جہاں پر ہماری عوام جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکسز کیسے، کیوں اور کس طرح ہم پے کریں گے. ہر ایک چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لگ گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اس بات کو بھی یہاں پہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس سال جو یہ ایک ڈسکشن آئی ہے کہ جی فائلر کون ہے، نان فائلر کون ہے. نان فائلر کے لیے اتنی سزائیں ہیں اور فائلر اتنا جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا. اب اس کو ہم پازیٹیو طریقے کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر ڈسکشن کریں گے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور آیا کون کون سی چیزوں میں ہمیں بہتری نظر آتی ہے. لیکن جہاں اگر نہیں بھی ہے تو اس میں ہمیں کیسے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمیر موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے جناب، جو کہ پراپرلی اپنی ایز اے کنسلٹنٹ جو اپنی سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سے ہمارے اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم عمیر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور آج کا جو ہمارا مین سیناریو ہے عمیر صاحب، وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو ٹیکس اصلاحات ہیں اور معیشت کی بحالی کے چیلنجز ہیں اس حوالے سے. تو کچھ پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ سوالات کا جو ہے آغاز کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایکچولی ہماری جو پبلک ہے اس میں تھوڑی سی اویئرنیس بھی نہیں ہے اس چیز میں، ان کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. جی اس سے پہلے جو آپ نے پروگرام کیا کے پی آر اے کے حوالے سے، تو جی پبلک کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کے پی آر اے جو ہے وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے آن سروسز، جو آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ لاسٹ جب پاکستان پیپل پارٹی کا ایک ایرا تھا، اس میں انہوں نے ایک 80th امینڈمنٹ پاس کی تھی، جس میں سروسز جو تھیں وہ انہوں نے پروونسز کو ہینڈ اوور کر دی تھیں تاکہ پروونسز میں اپنی ریونیو کلیکشن ہو. اور جو گڈز اینڈ کموڈیٹیز تھیں وہ انہوں نے ایف بی آر کیپٹل کو ہینڈ اوور کر دی تھی تاکہ ان کا کیپٹل کا اپنا ریونیو اور اپنا بجٹ کلیکٹ ہو. تو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ آپ سے ٹیکس جو کلیکٹ کرتی ہے وہ آپ کے سروسز پہ کرتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح بھی آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس طرح ڈفرینٹ سالونز ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہوٹلز ہیں، ڈفرینٹ تو جو بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس پہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کرتی ہے. باقی جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی آپ نے بات کی تو وہ ٹیکس کلیکٹر جو ہے وہ ایف بی آر ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اور اس کے اپنے جو ہیں پالیسیز ہیں. اور جو ابھی آپ نے بات کی اپ کمنگ بجٹ جو آیا تو اس میں کافی پریشرائز کیا گیا نان فائلرز کو اور فائلرز کو. ایگزیکٹلی مطلب وہ کافی معاملات جو ہیں وہ اس میں دیکھنے میں آئے ہیں. اچھا، ابھی کچھ جو ہے وہ باقاعدہ ہم سوالات کے تھرو جو ہے اس چیز کو اور آپ کے سامنے میں انہینس کرنے کی کوشش کروں گی، تاکہ جو میرا پروگرام کا مقصد ہے اینڈ آئی وش کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا کر سکوں. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ ٹیکس اصلاحات کی سب سے نمایاں خصوصیات کیا ہیں اس وقت؟ اچھا، حالیہ ٹیکس جو ابھی نیو فائنانس ایکٹ ہے، اس میں کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ نے کہ ڈفرینٹ جتنے بھی نان فائلرز ہیں یا جتنے بھی نان ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کوئی ہر 37 میں سے ایک بندہ فائلر ہے.
تو پوری ہماری جی ہاں کوئی پورے پاکستان میں 4.74 ملین جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں, باقی آؤٹ آف 241.5 ملین. تو اٹ مینس کہ 2% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ صرف ٹیکس پیئر ہے, اور باقی 98% جو ہے وہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کی زیادہ تر اس ٹائم وش اور زیادہ تر جو انہوں نے فائنانس ایکٹ ابھی امپلیمنٹ کیا اس میں یہی تھا کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو انکریز کریں, کیونکہ ابھی تک جو دباؤ آ رہا ہے وہ وہی سیم فائلرز پہ ہی آ رہا ہے. اگر گورنمنٹ اپنے ٹارگیٹ بھی پورے کر رہی تو وہ بھی اسی جو آلریڈی جو ایک فائلرز ہیں جو ان 2% کے اندر اندر جو فائلرز جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ڈبل برڈن بیئر کر رہے ہیں. تو زیادہ تر ٹیکس اصلاحات میں یہی تھا کہ ٹیکس نیٹ کو انکریز کیا جائے ڈفرینٹ ڈیجیٹلائز سسٹم سے, ڈفرینٹ طریقوں سے, اویئرنیس پروگرام سے. تو یہی چیز تھی اس میں. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک ویلڈ چیز ہے کہ اگر ٹیکس پیئر ہم بنتے ہیں تو تھوڑا بہت اس میں جو ہماری خود کی بھی بہتری ہے وہ نظر آئے گی پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس کی صورت میں. اچھا, کیا ایف بی آر کی خودکار نظام کوششیں جو ہیں میسر ثابت ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے بھی؟ تقریباً 50%, لیکن پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ایف بی آر جو بھی خود کا نظام امپلیمنٹ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے ایف بی آر کو چاہیے کہ اس کی اویئرنیس کمپین چلائے. بالکل جب تک پبلک میں اویئرنیس نہیں ہوگی, یہاں پہ ہماری پبلک تو ایسی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکس کا نام لیں تو ہر ایک بندہ ڈر سے جاتا ہے. سب سے زیادہ یہ ڈر جو ہے نا, یہ ڈر نکالنے والی بات ہے, ڈر نکالنے والی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ چاہے یہاں پر میں آپ ہم 10 پروگرام یہاں پہ کر لیں, لیکن وہ جو ٹیکس سے بھاگنے والے لوگ ہیں نا اس کے ذہن میں اور دل میں جو ڈر بیٹھ چکا ہے نا کہ ٹیکس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں آ گیا کہ بس ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا. اگر ٹیکس نیٹ میں ہم ایک دفعہ آ گئے تو سمجھیں کہ ہم بس ایک جیل میں پھنس گئے, ہم جیل میں پھنس گئے, پھر ہمارے پہ بس پریشر ہے, ہمیں بس دیتے ہاں بس دیتے رہنا. تو پرابلم یہی ہے کہ ایف بی آر کو چاہیے کہ ایسا ٹیکس فری نظام بنائیں یا ایسی ایمنیسٹیز پرووائڈ کریں جس میں لوگ ٹیکس سرکل میں آنے کو پسند کریں. اس میں ایسی اویئرنیس کمپین چلائیں جس میں لوگ خود آئیں اس ٹیکس نیٹ میں آئیں کہ ٹھیک ہے میں ٹیکس پے کرتا ہوں میں ٹیکس پے کرتا ہوں, لیکن ان کو وہ سہولیات بھی وہی فراہم ہونی چاہیے جو ٹیکس پے کرتے ہیں. یہاں پہ سہولیات ہیں نہیں. ٹیکس برڈن جو ہے وہی میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہر 37 میں سے ایک بندہ جو ہے اسی پہ ٹیکس برڈن ڈالے آ رہے ہیں. وہی وہ آپ کا جو آپ نے بجٹ کمپلیٹ کرنا ہے, جو آپ کو ایک ہدف ملتا ہے, وہی آپ نے انہی ٹیکس نیٹ میں سے 2% پاپولیشن میں سے آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ نظام جو ہے وہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے جو 2% پاپولیشن ہے نا, ہم تو کنسلٹنٹس ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بہت برا کیا ہے میں اس 2% میں آ گیا, میں نے اپنے آپ کو فائلر بنا کے ہی بہت برا کیا ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ ایف بی آر کو چاہیے کہ ایسی ایمنیسٹریز لے کے آئیں, ایسی اویئرنیس کمپینز لے کے آئیں. ٹیکس نیٹ میں اگر آپ کوئی اتھارٹی بٹھا دیں گے, ایک اور آفس کھول لیں گے, کوئی ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے آئیں گے, اس سے کوئی لوگ ٹیکس میں آئیں گے ہی نہیں. آپ لوگ یہ ہے کہ آپ اویئرنیس کمپینز چلائیں. آپ جب بھی فائنانس ایکٹ لے کے آتے ہیں اس میں 2-3 ایک نئے سیکشنز اس طرح امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر سمجھ رہے نہیں ہوتے, نہیں سمجھتے. بالکل یہ باتیں ایک عام شہری کے بالکل دماغ سے بالاتر ہے کہ آپ نے جو ٹیکسز کی بات کی, کیونکہ اس کو تو صرف یہ نظر آئے گا چلیں میں پڑھی لکھی ہوں یا ہمارے جتنے اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں آپ سب پڑھے لکھے ہیں, لیکن ریسٹ آف تو ایسی بہت سی ایک ہماری بڑی پاپولیشن ہے کہ جو کہ ان باتوں کے لیے نہ وہ لکھ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ ٹیکس لگایا ہے تو سرکار ہی خود ٹیکس. میں آپ کو ریسنٹلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی نیو فائنانس ایکٹ آیا, اس میں ایک سیکشن 21S ایف بی آر نے اس میں امپوز کیا, سیکشن 21S, جس میں سمپلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز جب انوائس کریں گے تو 2 لاکھ سے کم جو کیش ہوگا اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. اگر 2 لاکھ سے اوپر کی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ تھرو بینکنگ چینل کریں گے تاکہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, اور اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. مطلب اگر جو بلو کیش لمٹ ہوگا, اگر کیش ہوگا تو اس پہ جب آپ اینول ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو تب آپ کے اس میں سے 50% ایکسپینسز مانے جائیں گے اور 50% پہ آپ سے ٹیکس. لیکن ہمارے ہاں اس طرح ہو گیا کہ ٹیکس اویئرنیس ہے نہیں. ہر ایک بندے نے اپنا ایک ویلاگ چینل بنایا ہوا ہے, ہر ایک بندے نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. بجائے یہ کہ پبلک میں اویئرنیس کریں, ان کو سمجھائیں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے خود مطلب میں ایسے کنسلٹنٹ, ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, مجھے ڈفرینٹ بینک سے کال آئی کہ یار ہمارے پاس تو لوگ ڈپازٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ سے اوپر ڈپازٹ کروں گا تو مجھ پہ ٹیکس آ جائے گا. میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو انڈیویجول پہ ہے ہی نہیں, یہ تو ریٹیلرز اور ہول سیلرز پہ ہے. سیکشن کو آپ والی بات کتنی اویئرنیس ہے ہی نہیں, میں بھی سمجھا کہ جی میرے پر بھی ٹیکس آ جائے. اویئرنیس نہیں ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے. بیوار کو چاہیے کہ آپ اگر اپنے نیو فائنانس ایکٹ میں کوئی نیا سیکشن لے کے آ رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے امپلائیز کو سمجھائیں, اپنے ایف بی آر کے کمشنرز کو سمجھائیں, جو ڈفرینٹ
طریقے سے اپنی پبلک کو اویئرنیس کریں تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. ابھی آپ نے اچانک ایک بم پھاڑ دیا جی سیکشن 21S 2 لاکھ روپے, ہر ایک بندہ ڈر ہے کہ یار میں کیوں فائلر ہو گیا تھا, یار میں تو پھنس گیا ہوں. اور ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ اب تو لوگوں کا جو ڈپازٹ ہے, آپ ذرا اس رقم کا اگر تخمینہ لگائیں, اگر آپ اس کا اندازہ کریں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اب کسی کی 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کے قریب پیمنٹس پڑی ہوئی ہیں, باقی اس کے علاوہ بینک میں پیمنٹس ہی نہیں ہیں, ڈپازٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہی میں مطلب آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا, یہی چیز ہے کہ لوگ بجائے ٹیکس نیٹ میں آنے سے وہ ڈر رہے ہیں کہ یار ہم وہ 2% میں ہم ایسا نہ ہو کہ بس ہم تو بالکل ختم ہو گئے, ہم ختم ہو گئے, تو وہ صندوق والا ٹائم دوبارہ لے آتے ہیں, جیسے پرانے وقتوں میں لوگ صندوق میں پیسے رکھا کرتے تھے, تو آئی تھنک یہ وہ کام لگ رہا ہے. اچھا میرے صاحب, یہ عام شہری کاروباری طبقہ جو ٹیکس نظام میں آ نہیں رہا, تو یہ بیسیکلی کیوں اعتماد نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے یہ جو اعتماد کی کمی ہے؟ اصل میں ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں مل رہی نا. جو چھوٹے ٹیکس ہیں ان کو, میں نے آپ کو یہی کہا کہ ان کو اویئرنیس ہے نہیں. ایف بی آر کو چاہیے کہ بجائے یہ کہ آپ نئے سیکشنز لے کے آ رہے ہیں, نئے کلاسز لے کے آ رہے ہیں, ان کو اور بھی پھنسا رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے ان کو اویئرنیس دیں, یا جو چھوٹے کاروباری طبقہ ہے اس پہ ایک فکس ٹیکس لگا دیں. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ یہ فکس ٹیکس کی وہ نہیں کریں گے, امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, تب تک یہ پرسنٹیجز اور یہ نئے سیکشن آنا. پھر ابھی آپ نے نیا قانون بنا دیا سیکشن 37 کہ جی اگر ہمیں ٹیکس فراڈ کا آپ پہ شک ہو گیا تو ہم آپ کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایک ایف بی آر آفیسر کو SHO کی اتھارٹی دے دی. تو چیزیں یہی ہیں نا. اب ٹیکس پیئر تو اور بھی ڈر گیا کہ یار ایسا نہ ہو مجھے اب تو اریسٹ کر لیں, اب تو بات اریسٹ تک چلی گئی ہے. تو یہ جو یہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ ٹیکس چوری والا معاملہ آ رہا ہے, جی جی, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے اب یہاں پر کیپرا والے تو ہماری یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو سروسز دے رہا ہے, جب اس کو کسٹمر نے پیسے پے کر دیے ہیں ٹیکس کے, تو وہ تو اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. ٹیکس چوری یہاں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم تک پوری پیمنٹ پہنچ نہیں رہی. لیکن اگر ہم یہ سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس کی بات کریں, یہاں پر چوری کہاں ہو رہی ہے؟ چوری تو دیکھیں آپ کے اینڈ کنزیومر سے لے کر ٹاپ تک ہو رہی ہے. آپ کے جو بڑے بزنسز ہیں, ابھی تک بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو ابھی تک وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. جب تک آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے تب تک چوری نہیں ختم ہو سکتی. آپ نے سارا برڈن اینڈ کنزیومر پہ ڈالا ہوا ہے, وہ ٹیکس سے بھاگ رہے ہیں, وہ ٹیکس سے بھاگ رہا ہے کہ یار میں نے ٹیکس نہیں دینا. ٹیکس چوری یہی چیز ہے. پھر آپ کے جو انکم ٹیکس کٹ رہا ہے, جی ہاں انکم ٹیکس کٹ رہے ہیں, آپ کا KPRA کٹ رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ یہی جا رہا ہے کہ لوگ اس کو چھپا رہے ہیں, وہ ہو رہا نہیں ہے. آپ کی ایکچوئل انکم کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کرتا. کیونکہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا, لیٹس سے کہ ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں, آپ ایک XYZ, آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس جاب کر رہی ہوں, آپ نے میری سیلری سے انکم ٹیکس کاٹا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم پر منتھ کے حساب سے ہم دے رہے ہیں وہ ٹیکس. اب میں یہ کیسے پتہ لگاؤں کہ آپ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, تو آپ نے جو میرا ٹیکس کاٹا ہے وہ حکومت کے خزانے تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کا سمپل یہی, میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے FBR میں اپنا لاگ ان ID بنایا, یوزر ID پاسورڈ بنایا, آپ لاگ ان ہو گئی. FBR میں سمپل سسٹم ہے MIS سسٹم. آپ اپنا جو ٹیکس آپ سے ود ہیلڈ ہوا ہے, جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اگر وہ آپ کے بہاف پہ ڈپازٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے MIS سسٹم میں اپنا CNIC نمبر انٹر کریں, آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے فل ایئر کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے. پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ اپنے MIS سسٹم سے سارا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مجھ سے سیلری میں کہاں پہ ڈیڈکشن ہوئی ہے, مجھ سے کمیونیکیشن میں کہاں پہ ڈیڈکشن ہوئی ہے, مجھ سے سیکشن 235 الیکٹریسٹی میں کہاں پہ ڈیڈکشن ہوئی ہے. میں نے اگر سروسز پرووائڈ کی ہیں ریڈیو کو, تو مجھ سے سروسز میں جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ کتنے پرسنٹ مجھ سے ڈیڈکٹ ہوا. آپ کے MIS میں ساری انفارمیشن FBR نے ڈال دی ہے, چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا. لیکن پھر وہی پرابلم آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس, جب تک آپ پبلک کو ان چیزوں سے اویئر نہیں کریں گے تب تک پبلک ایسی ڈرتی رہے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ FBR پہ جاتے ہیں, آپ اس کے ایک جو ہے مین پورٹل پہ آپ چلے جاتے ہیں, پیج پہ یا ویب سائٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں, اپنا آپ ID اور یوزر نیم وغیرہ بنا لیں. مطلب یہ جہاں آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ خود بنا لینا چاہیے. اچھا, تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے پروسیڈ کریں گے چیک کرنے کے لیے. لیکن ٹیکس آپ نے سیلری کی ایگزامپل دی نا, ٹیکس تو آپ سے آلریڈی ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں. آپ نے صرف ان ٹیکس کو ایک کپڑے پہنانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اینول ٹیکس ریٹرن جب فائل کرنی ہے تو آپ کی انکم سے آلریڈی ٹیکس ود ہیلڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہی ٹیکس جو ہے آپ نے دوبارہ اینول ٹیکس ریٹرن میں شو کرنا ہے کہ میری پورے ایئر کی سیلری 12 لاکھ تھی, 1 لاکھ پر منتھ تھی, اور مجھ سے ٹوٹل
10,000 ٹیکس ود ہیلڈ ہوا اور اس کو فائل کر کے سبمٹ کرنا. آپ نے تو فردر کوئی ٹیکس ڈپازٹ نہیں کرنا, لیکن اویئرنیس نہیں, آپ ڈر رہی ہیں یار ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے. ہاں بالکل, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے ٹیکس کتنا ود ہیلڈ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, تو پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر ہم یہ بھی عمیر ایک مثال دے سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ اندازہ ویسے ہو جائے گا. پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فائلر نان فائلر والے چکر میں تھوڑی سی پرابلمز لوگوں کو آ رہی ہیں, کنفیوژنز آ رہی ہیں, لیکن آئی تھنک یہاں پر ابھی کام کی بات آ سکتی ہے عمیر کہ اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر بڑی آسانی سے ریٹس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سے کتنا ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی تھوڑا سا مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کے حساب سے ایک عام عوام کا سوال ہے کہ نان فائلرز پر دباؤ ڈالنا مہنگائی اور بے اعتمادی کو مزید بڑھا دے گا. کیا یہ ایسا سچ ہے کہ بالکل سچ ہے, بالکل سچ ہے. آپ نے نان ایف بی آر نے, کے پی آر اے نے, ان سب نے نان فائلرز پہ ٹیکس ریٹس کو ڈبل کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے جب ٹیکس ریٹ ڈبل ہو جائے گا تو ایف بی آر تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا برڈن آئے تو وہ فائلر اپنے آپ کو فائلر کرے گا اور اپنا ٹیکس کو بالکل ہاف ریٹس پہ لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو نان فائلر پہ تو برڈن ہوگا, اینڈ کنزیومر تو نان فائلر ہی. لیکن یہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں, وہ سمجھ رہے نہیں ہے کہ یار میں اتنا ٹیکس پے کر دوں گا. وہ یہ ڈر رہا ہے کہ میں خیر اگر سروسز پہ فار ایگزامپل 15% ٹیکس ہے, وہ کہتے ہیں 15 کیا نان فائلر کا 30% ٹیکس ہے نا, وہ کہتے ہیں میں 30% ٹیکس دے دوں گا, لیکن میں نے یہ فائلر کے سرکل میں نہیں آنا, میں نے یہ 2% سرکل نہیں, کیونکہ بس فائلر ہونے سے فائدہ یہ کہ اس پہ ریٹ پہ فرق وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک چکی میں وہی ایک ہی فائلر ہی پیس رہے, وہ 2% لوگ جو ہیں نا بس انہیں کو پیس رہے ہیں, انہیں کو وہی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں. ہر منتھ ان کو ایک ایف بی آر سے نوٹس آ جاتا ہے, ہر منتھ ان کو ایک کے پی آر اے سے نوٹس آ جاتا ہے. اچھا, پھر آج کل آپ کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے سیپریٹ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, جی آپ پہ پروفیشنل ٹیکس نیا آ گیا, جی پروفیشنل ٹیکس آپ پہ. تو لوگوں میں اویئرنیس, وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے ٹیکسز آ رہے ہیں, کے پی آر اے الگ لے رہے ہیں ہم سے, انکم ٹیکس الگ لے رہے ہیں, ایف بی آر والے الگ گھوم رہے ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے الگ پروفیشنل ٹیکس سے پیچھے گھوم رہے ہیں, ایون آپ کے میونسپل والے سیپریٹ گھوم رہے تھے کہ جنریٹر ٹیکس دے دو. اس کے علاوہ بھی عمر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس کے علاوہ بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جب وہ آپ کو بل بھیجتے ہیں گھر پہ, تو اس میں بھی جو ان کے جنرل ٹیکسز ہیں کہ جن کا میرے خیال آپ کی گورنمنٹ کے حساب سے کوئی تعلق نہیں, وہ کس زمرے میں آتا ہے پھر؟ وہ بھی نہیں زمرے میں آتے ہیں نا, وہ بھی مطلب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی نا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آپ کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی سے کلیکٹ کرتے ہیں, آپ کی پروونشل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آپ سے ڈیٹیکٹ کرتی ہے, وہ آپ سے ایریا تو لیٹس سے اگر وہ اس کے اوپر کوئی کویسچن ریز کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی سوال اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہو رہی ہے, وہ اگر کوئی کمپلینٹری لیٹس سے میرے کو دیکھ ہی رہے ہیں, وہ کہیں کہ ہاں بھائی میں اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم ہر چیز کا ایکسپینس پے کر رہے ہیں, یہاں پر جو انٹری ٹکٹس انٹریز ہیں تو اس کے کچھ چارجز الگ ہو جاتے ہیں, سروسز دے رہے ہیں ان کے کچھ الگ ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کون آواز اٹھائے گا؟ آپ کے 241 ملین پاپولیشن میں سے 4 ملین آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں, تو 241 ملین میں 4 ملین اگر آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز سنی جائے گی. کمپلینٹ ایٹ لیسٹ پہنچانی تو چاہیے نا, کمپلینٹ پہنچانی چاہیے نا, لیکن کمپلینٹ سننے والا بھی ہو نا. آپ نے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کو ایمنسٹیز دیں, آپ کو ٹیکس ریلیکسیشنز دیں, ان چیزوں میں ٹیکس ریلیکسیشن دیں. ہمارے جو پاپولیشن ہے وہ اس چیز میں کنفیوز ہے کہ ہو رہا ہے کیا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں یہاں سے بھی کاٹا جا رہا ہے, وہاں سے بھی کاٹا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح کے پی آر اے والے آ رہے ہیں, شام کو ایف بی آر والے آ رہے ہیں کہ آپ کی شاپ سیل کر رہے ہیں, صبح کے پی آر اے والے آ رہے ہیں جی آپ نے سروسز پرووائڈ کیے, ٹیکس دیں, ٹیکس آپ نے نہیں دیا. دوپہر میں پروفیشنل ٹیکس والے آ رہے ہیں کہ جی آپ نے پروفیشنل ٹیکس جو آپ نے ٹریڈنگ کی ہے اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا. تو کہاں سے, مطلب ہر ایک جگہ سے انہیں 2% ٹیکس پیئر کو نوچا جا رہے ہیں, وہ کنفیوز ہے. اور دوسرا جب دیکھتا ہے کہ یار اس کی حالت دیکھو, شکر ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا, وہ شکر پڑتا ہے, اویئرنیس وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ بلز کی بھی بات کریں تو بلز میں بھی ایکسٹرا ٹیکسز ہیں, بلز میں بھی آپ کے ایکسٹرا ٹیکس ہیں. حیرانگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر, افسوس بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہاں پر کیا چیز جو ہے نا وہ کیا اسٹریٹجیز ابھی شروع ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو, اور حقیقت میں یہی بات ہے عمیر کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کا اسی لیے اعتماد بحال نہیں ہے, اسی لیے جو ہے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو ان کا کیا اعتماد بڑھا رہا, ان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو ان کو کیا اعتماد. وہ تو بس پیسے دیے جا رہے ہیں, جو انکم آپ کما رہے ہیں بس اسی میں سے آپ ٹیکس دیے جا رہے ہیں. آپ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, ابھی آپ سروسز پرووائڈ کریں تو آپ اپنی سروسز پہ 15% ایف بی آر کا ٹیکس دیں گی, آپ 5%. اچھا, فائلر پہ ریٹ ابھی کتنا چل رہا ہے؟ فائلر پہ 15% ہے سروسز کا, انکریز کر دیا گیا ہے, جبکہ آپ کو انکریج کرنا چاہیے تھا کہ فائلر جو ہے آپ تھوڑی ایمنیسٹی دیں, آپ ٹیکسز ڈیکریز کریں تاکہ لوگ آپ کے ٹیکس نیٹ سے زیادہ آئیں. آپ نے تو اچانک 11% سروسز سے 15% پہ کر دیا, اور بھی بھاگ رہے.
وہ اور بھی بھاگ رہے ہیں. تو آپ ایک بندہ اپنی انکم میں سے 15% انکم ٹیکس کٹوا دیتا ہے, اس کے بعد 5% KPRA ڈیڈکٹ ہو جائے گا. پروفیشنل ٹیکس والے الگ گھوم رہے ہوتے ہیں. جب 25-30% آپ کی 100 میں سے 30 روپیز کٹ ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ کو کوئی فیسلٹیز بھی نہیں مل رہی. چلو میں 30 روپیز کٹے ہیں تو گورنمنٹ نے میرے لیے کوئی اتنا بڑا اسکول بیکن ہاؤس کے لیول کا ایک اسکول بنا دیا, بس میرے بچے اس میں بالکل فیسیلیٹیٹ ہوں گے. یا گورنمنٹ نے ایسا کوئی RMI ٹائپ کا آپ کے لیے ہاسپٹل بنا دیے تو آپ کہیں گے جی ہمیں تو بس فیسلٹیز مل رہی ہیں. کال چیک کر لیتے ہیں, اگر کال ہے اور آپ کا کوئی سوال ہے تو پروگرام میں شامل کروں گی. اور جناب ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون کہاں سے؟ ابرار حسین پشاور. سجاد حسین پشاور سے. جی سجاد, کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے, یہ سارا ٹیکسز کے بارے میں. جی ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ بتائیں جو انکم ٹیکس ہے جو ہماری ہے, جو ایک بندہ اپنے سیلری سے 49,000 جو نکال رہے ہیں ابھی, جی جو 18 سروس میں 250 اس پہ ٹیکس ہے, اگر وہ ایک ٹائم پہ 50,000 نکال رہا ہے, اگلے دن نکال دیتے ہیں 24 گھنٹوں کے بعد, کیا اس پہ بھی ٹیکس ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے, میں ابھی آپ کا یہ سوال پروگرام میں شامل کرتی ہوں, ٹھیک ہے. جی, کیوں اگر وہ 24 گھنٹے کے دوران نہیں نکالا, 24 گھنٹوں کے بعد میں نکال لیتا ہے تو اس میں کیا وہ ٹیکس ایڈ کرتے ہیں یا نہیں ہوتا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کا یہ سوال پروگرام میں بھی شامل کرتی ہوں. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا جی, تو سوال یہ ہے عمر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری اگر میں اپنی انکم ٹیکس اپنا وڈرا کرتا ہوں 50,000 کے لگ بھگ, اگر میری کچھ وہ ہے اور میں اس کو وڈرا کرتا ہوں, لیکن اس پہ جو میرا ٹیکس کٹتا ہے تو کیا وہ تھوڑا ود پیسج آف ٹائم اس کی کوئی ریڈکشن ہے, یا وہ کہہ رہے 24 آورس کے بعد اگر میں اس کو کچھ طریقے سے اگر وڈرا کرتا ہوں تو اس پہ کٹنگ نہیں ہے؟ کچھ چیز ذرا کلیئر کر دیں. آواز ایسا آ رہی تھی, وہ صرف بینکنگ ٹرانزیکشنز کا پوچھ رہے ہیں کہ میں اگر 50,000 تک وڈرا کرتا ہوں تو اس پہ ٹیکس ہے. اچھا, IPR کا ریٹس یہ ہیں کہ جب آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کیش وڈرال کرتے ہیں, جو فائلرز ہیں اس پہ بالکل ٹیکس نہیں ہے. چاہے آپ 1 لاکھ وڈرا کریں, چاہے آپ 10 لاکھ وڈرا کریں, چاہے آپ 2 ملین وڈرا کریں, آپ پہ ٹیکس نہیں ہے. لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو نان فائلر اگر 50,000 تک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. 50,000 سے ابو کرتا ہے تو 0.8%, یعنی کہ 1 لاکھ کا 800, 1 لاکھ آپ ودرا کریں گے تو آپ سے 800 اس سے ود ہیڈ کیے جائیں گے. ٹھیک, 1 لاکھ پہ 800, جی بالکل 0.8% 0.8% جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے, اور ٹائم جو کہ کافی تیزی سے گزر رہا ہے, تو پلیز کوشش کریں کہ آپ لوگ کال کریں, سوالات پوچھیں, تاکہ کم از کم اس کے اوپر اور جو ہے ہم اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کر سکیں اپنے پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں امجد بول رہا ہوں بنو سے. امجد بھائی بنو سے ہیں. امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بالکل. جی امجد بھائی کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا نا کہ BR والے جو ہے نا یہ ذرا آسانیاں پیدا کریں تاکہ کانفیڈینس بحال ہو لوگوں میں. مثال کے طور پر اگر مثال میں ایک اسکول کی دے دیتا ہوں, ہوٹل کی, اکثر پرائیویٹ اسکولیں نا اور بلڈنگیں کرائے پر پکڑی ہوئی ہیں نا جی, تو فرض کیا ایک اسکول کی آمدن 3 لاکھ روپے ہے, اور اس میں سے یہ بجلی کا بل بھی دیتا ہے, تنخواہیں بھی دیتا ہے. ان کی آمدن تو صرف یہ اسٹوڈنٹ سے بس فیسیں وصول کرتے ہیں, نہیں یہ آمدن ہوتی ہے نا. تو پانی کا بل بھی دیتا ہے, بجلی کا بل بھی. تو فرق کیا اس کے 40,000 منافع ملا ہے اس کو اسکول سے, تو اس پر کتنا ٹیکس ہوگا؟ اس طرح آگاہی کریں, واضح کریں اور آسانیاں پیدا کریں, اور ریٹ صحیح بتائیں, ریٹ, تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو اور زیادہ کیلکولیشن اور یہ پیچیدگیاں نہ ہوں ٹیکس میں. کہ لوگ دیتے ہیں ٹیکس, لیکن اگر پیچیدگیاں ہوں گی نا تو ایک وفاقی آ رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, ہوٹلوں میں. فرض کیا ہوٹل کی آمدن اتنی ہے کہ وہ سب ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی اس کی منافع جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اتنی آمدن ہو, اتنا منافع ہو اور اس پر ٹیکس ہو, یہ واضح ہونا چاہیے. مہربانی. اوکے ٹھیک ہے امجد بھائی, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. جی عمر صاحب, آپ نے ان کی کیوری سن لی؟ تو بالکل کوئری سن لی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک فکس ریٹس پتہ ہونے چاہیے کہ ہم پہ کتنا ٹیکس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ہماری آمدن اگر
6 لاکھ تک ہے. ایف بی آر نے پراپر ریٹس دیے ہوئے ہیں, کے پی آر اے نے بھی پراپر ریٹس دیے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے پراپر ٹیکس ریٹ کارڈز ہیں, کے پی آر اے کے پراپر ٹیکس ریٹ کارڈ ہیں. ایف بی آر نے ایگزیمٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ کی اینول انکم 6 لاکھ تک ہے تو آپ کو ٹیکس ایگزیمٹ ہے, 6 سے 12 لاکھ تک آپ پہنچتے تو 1% ٹیکس ہے. تو اس طرح اس کے ڈفرینٹ, جی ہاں ایف بی آر نے, تو اس کے ڈفرینٹ سلیب ریٹس ہیں. ٹھیک ہے. باقی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو کے پی آر اے کے سیپریٹ سروسز ریٹس ہیں, ہوٹلس پہ 10% ہے, کیٹرنگ سروسز 5% ہے. تو ڈفرینٹ سروسز ہیں, ہر ایک کے اپنے ہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جس طرح ان کی باتیں بالکل ٹھیک تھی کہ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس ایک بندہ وہ بجلی کا بل اٹھاتا ہے نا, اس میں سے پہلے کیلکولیشن کرتا ہے کہ یار یہ کتنے % مجھ سے ٹیکس کاٹا ہے. اگر 100 روپیز کاٹا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پرسنٹیج کتنی ہے مجھ سے. ہاں پرسنٹیج کتنی ہے. اور ایک بات یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ امجد بھائی آپ نے یہ بات اچھی کی کہ جتنا منافع اس حساب سے ٹیکس ڈیسائیڈ کیا جائے. اگر تو یہ زیادہ منافع پہ بھی ایف بی آر کے فکس ریٹس ہیں, کمپنیز کے جو کارپوریٹ ریٹس ہیں 29% ہیں. اس طرح جو انڈیویجول یا ایسوسیشن آف پرسن ہے اس کی پراپر سلیب ریٹس دیے گئے ہیں. 6 لاکھ تک ایگزیمٹ ہے, میں نے ابھی وہی بات کی ہے, لیکن اویئرنیس نہیں ہے. اگر اینول ہے 6 لاکھ تک اگر آپ کی اینول ہے, سالانہ ہے, تو وہ آپ ٹیکس سے بالکل ایگزیمٹ ہے. لیکن اگر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے اوپر تجاوز کرتی ہے تو 1% ہے. پھر 12 لاکھ سے آپ اوپر تجاوز کرتے ہیں تو پھر 5% ہے. تو مطلب وہ ان کے اپنے سلیب ریٹس ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے پبلک میں. اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے, ریٹس کے لیے بہت ضروری ہے. شاید اگر ہم اپنے اس پروگرام کے تھرو آج اویئرنیس دے تو رہے ہیں, لیکن عمر آپ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا کہ اگر وہ لوگ جو آن لائن جا کر اس کی سروسز کو دیکھنا چاہیں, ریٹس کے بارے میں جاننا چاہیں, تو وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ میں کال لے لیتی ہوں. جی میں کال چیک کر لیتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میں بالکل خالد بول رہا ہوں کوہاٹ روڈ سے. جی خالد کوہاٹ روڈ سے ہیں. جی خالد کیا کہیں گے؟ جی میڈم میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, ریٹائرڈ ہوں. جی تو میرا سر سے یہ سوال ہے کہ بندے کو 30-35 سال یا 40 سال بعد کموٹیشن ملتے ہے جی, تو آیا ان پر بھی ٹیکس ہے؟ کیونکہ یہ تو میری 40 سال یا 38 سال کی جو ہے نا یہ وہ پیسے ہیں جو مجھے گورنمنٹ دیتی ہے, آئے ان پر ٹیکس ہے؟ آلریڈی میں فائلر ہوں. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ سنتے رہیں پروگرام, ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جی عمر کیا کہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری 30 ایئرز سروس ہو گئی ہے اور آیا میں 30-35 سال میں نے کی ہے. تو آپ کو سمپل گورنمنٹ نے ایک پروسیجر بتایا ہے. اگر آپ کی پینشن انکم آتی ہے یا آپ کی سیلریڈ انکم آتی ہے تو آپ نے سمپل اینول انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تاکہ آپ ٹیکس نیٹ میں رہیں. باقی آپ کو کوئی ایڈیشنل ٹیکس تو نہیں آتا. گورنمنٹ صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں, میں فائلر ہوں نا, تو ٹھیک ہے تو آپ اینول ٹیکس ریٹرن فائل کریں جو ریگولر ہر ایئر ہوتی ہے. یہ تو کوئی پاکستان میں کوئی منفرد تو نہیں ہے, یہ تو ہر کنٹری میں ہے, ہر ملک میں ہے یہ چیز. اچھا عمر یہ ذرا کلیئر کریں, یہ اینول ٹیکس ریفنڈ والا جو چکر ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اچھا اینول ٹیکس ریفنڈ جو ہے مطلب وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ٹیکس ایڈیشنل ڈیڈکٹ ہوئے, فار ایگزامپل ابھی ہم نے سروسز کی بات کی نا کہ آپ پہ 15% ٹیکس ہے, اور آپ سے کیونکہ جب میں بھی ٹیکس پے کرتی ہوں تو میری ابھی تک یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ سیلریڈ امپلائی ہیں, میں سروسز سے سمپل سیلریڈ پہ آپ کی پر منتھ اگر ڈیڈکشن ہے ایز پر سلیب ریٹس 500, آپ کی 50,000 میں سے 500 آپ کی ڈیڈکشن ہے, لیکن آپ کی کمپنی آپ سے 500 کے بجائے 1,000 ڈیڈکٹ کر رہی ہے, غلط ڈیڈکشنس کر رہی ہے. تو وہ ایڈیشنل 500 روپیز جو ہیں جب آپ اینول ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے, اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ اینول ٹیکس ریٹرن فائل کریں, تو اس میں ایف بی آر کے اپنے فارمولیز لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کو آٹومیٹیکلی وہاں پہ ایکنالجمنٹ سلپ پہ آپ پہ ریفنڈ آ جائے گا کہ 500 روپیز ریفنڈ. پھر ریفنڈ کا اپنا پروسیجر ہے, آپ ریفنڈ کلیم کریں ایف بی آر سے. اچھا جی ہاں, تو آپ ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گورنمنٹ میں خزانے میں بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے, ریفنڈ میں ٹائم لگتا ہے, ریفنڈ لینے میں ٹائم, میرا بھی جو رہتا ہے ریفنڈ میں ٹائم لگتا ہے, ریفنڈ میں پیسے آئیں گے. بالکل, لیکن پروسیجر تو ہے نا, آپ ریفنڈ کرا سکتے ہیں. ہم کافی کلائنٹس کے ریفنڈس کراتے ہیں, کوئی اس میں وہ پرابلم تو نہیں, لیکن آپ پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں. اگر آپ کا واقعی حق بنتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو انکار تو نہیں کرے گی ریفنڈ سے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں یہی بات ہوتی ہے اویئرنیس کی. اور ابھی آخر میں بس صرف اتنی بات آپ سے میں پوچھوں گی عمیر, کہ ہمارے چونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر بارڈر مینجمنٹ یا کسٹمز کا جو نظام ہے جدید تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور اس حساب سے ہم اگر یہ ٹیکسز کو دیکھتے ہیں تو وہ نظام کیسا چل رہا ہے ابھی تک؟ اصل میں بارڈر ٹریڈنگ نے ہماری اکانومی کو بالکل تباہ کر دیا, ڈسٹرائے کر دیا. خاص کر اگر آپ کے پی کی ایگزامپل لے لیں, افغانستان سے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے
جی کرنسی ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو کمیونٹیز آ رہی ہیں اس کمیونٹیز میں انلیگل کمیونٹیز جو آ جاتی ہیں, انلیگل بہت زیادہ انلیگل جو آ جاتی ہیں, یہ اسمگلنگ بھی آتی ہے, غیر رسمی معیشت, اس نے ہماری لوکل بزنسز کو تباہ کر دیا. اس کی وجہ سے تو ہماری ساری اکانومی تباہ ہو رہی ہے کہ بارڈر پہ صحیح مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. اگر آپ کی یہ ایجنسیز, آپ کی اتھارٹیز وہاں پہ صحیح مینجمنٹ کرنے لگ جائیں اور یہ جو انلیگل کمیونٹیز آتی ہیں اس کو روک دیں یا اس پہ ایکشن لے لیں کہ جو فار ایگزامپل انلیگل کمیونٹیز سیل آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس کی اگر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے تو ہمارے جو لوکل بزنسز ہیں یہ اسٹیپ وائز اپورڈ ہو جائیں گے. تو یہ اپورڈ ہو جائیں گے تو ہماری اکانومی خود بخود اس سے سیٹل ہو جائے گی. لیکن بارڈر ٹریڈنگ کی وجہ سے اور بارڈر کراس یہ جو کرنسیز جو ہیں, بارڈر کراس کرنسیز جو ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے. جب تک بارڈر مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کی یہ جو اکانومی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. اوکے, تو ٹیکسز جو پالیسیز ہیں مؤثر بنانے کے لیے سیاسی استحکام کس حد تک ضروری ہے؟ سیاسی استحکام تو مست ضروری ہے. آپ کی ٹیکسیز پالیسیز جو ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ خود انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ سٹیپس نہیں لے گی ٹیکس نیٹ, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر غریب کے بچے کو ایک گورنمنٹ اسکول سے بیکن ہاؤس کے لیول کا اسکول گورنمنٹ اگر بنا دے تو آپ اور میں کیوں نہیں ٹیکس دیں گے؟ میں کہوں گا یار میں اگر منتھلی ایک بچے کی 30,000 فیس ہے اور مجھے سیو ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ایسا اسکول بنا دیا تو میں اگر 5,000 ٹیکس میں دے دیتا ہوں تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہوں. تو یہی چیز ہے کہ گورنمنٹ جب تک خود اس سے کام نہیں لائے گی, خود اسٹیبلش نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ اسٹیپس نہیں لے گی, کوئی پبلک کے لیے ایمنیسٹیز نہیں لے کے آئے گی, فیسلٹیز نہیں لے کے آئے گی, تب تک ہمارا ٹیکس ایکٹ یہی 2% ہے. اگر اس بار فائنانس ایکٹ آ گیا تو بہت زور بھی لگا لیں تو آپ کیا کہاں تک چلے جائیں گے؟ 5% تک چلے جائیں گے, 1% انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 1947 سے ابھی تک آپ صرف 2% پہ ہی پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے ایئرز میں آپ 1947 سے ابھی تک 2025 تک آپ ابھی تک 2% تک پہنچے ہیں جو آپ کے لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آگے کتنے ایئرز میں ہم جا کے کوئی 5% یا 10% تک کراس کریں گے؟ ایگزیکٹلی, مطلب ظاہر سی ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو دیکھ لیں 9 to 10%. آپ بنگلہ دیش کی دیکھ لیں, انڈیا کی دیکھ لیں, نیپال کی دیکھ لیں, سری لنکا کی دیکھ لیں, 15%. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل. اور میں ایک بڑی اچھی بات یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ پھر بھی بات ہے کہ چاہیے نہ چاہیے کی دوڑ میں عمیر ابھی تک ہم لوگ بھاگ رہے ہیں کہ یہ چاہیے, ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اسی حد تک ابھی تک یہ فائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, ان فائٹ ٹو رائٹ ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں یہاں پہ دوں کہ جب بیرون ملک میرا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک مال میں نے جب شاپنگ کی تو میرے پاس ان کی ریسیٹ بن گئی تھی. جی, وہ ریسیٹ میرے پاس موجود تھی. تو وہاں پر ایک دفتر بنا ہوا تھا مال میں جہاں پہ ریفنڈ پالیسی کا کوئی دفتر تھا. تو ہمیں تو کچھ سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چکر ہوگا یا کوئی ایسا سسٹم ہوگا. تو وہاں پہ آپ یقین کریں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم چلے گئے وہاں پر, بلکہ انفیکٹ ہم خود ہی چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ہم نے کہا انٹرنیشنل وزٹرز ہیں. تو میں اور ہمارے کچھ کولیگز اور تھے, ہمارے پاس پاسپورٹس بھی تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پاسپورٹس دیکھ کے جب انہوں نے وہ ریسیٹس دیکھی کہ جس مال میں آپ نے آ کر ہمارے شاپنگ کی ہے, سو ایز یو آر ناٹ اے سٹیزن آف دس کنٹری, تو انہوں نے اس میں جو میں نے جتنی شاپنگ کی تھی اس سے میرا جتنا ٹیکس کٹا تھا انہوں نے مجھے واپس کر دیا. دیکھیں یہ فیسیلیٹیشن ہے نا. آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک ریسیٹ کیا کہ میں نے اور ریسیٹس اپنی پھر جمع کی ہوئی تھی رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ سنبھال کے رکھیں, آپ جس مال میں جائیں. تو ہمارے یو ایس میں ہم جو ہے نیو یارک میں ہم موجود تھے, تو ہماری یہ ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو ریسیٹس ہمیں دکھائیں گے, پاسپورٹ ہم چیک کریں گے. اور لٹرلی کسی کے $10 $20 $30 بن گئے تھے اور ہم وہ پیسے لے کے واپس آ گئے. یہ دیکھیں نا, چھوٹی سی پالیسی کی وجہ سے, ایک چھوٹی سی بات سے, ایک چھوٹی سی پالیسی کی وجہ سے ایک فارنر کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا اس کنٹری پہ. ایک فارنر کا, سٹیزن کا بھی نہیں ہو رہا کہ اپنے ملک ایک سٹیزن کا نہیں, مطلب ایک چھوٹی سی پالیسی کی وجہ سے آپ کا ابھی تک ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا اور آپ ادھر لائیو پروگرام میں بیٹھ کے اسے ایک ایگزامپل دے رہی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرے, چھوٹی سی اس طرح کی پالیسیز لے کے آئیں تاکہ فارنرز آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, ہماری اکانومی بلڈ اپ ہو, بلکہ ہماری پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طریقے سے جس طرح آپ کا ریفنڈ ہوئے, مطلب ایک فارنر جا کے اس پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے کہ جی انہوں نے مجھے فوراً ریفنڈ کر دیا. اور دوسری بات کہ اگر وہاں پر میں نے کھانے پینے کی جو چیزیں خریدی تھی, جو بیکری سے خریدی تھی, وہاں پر اگر میں نے انڈے بھی بوائل ایگز خریدے تھے اس پہ بھی ٹیکس تھا. لیکن جب میں نے ان کی میٹرو استعمال کی تو اس پہ مجھے اس پر کیا سہولت ملی کہ چونکہ آپ فارنر ہیں تو یہاں پر آپ کے جانے کی ڈیڈکشن ہے جب آپ کارڈ سوائپ کر دیں گے, لیکن جب میٹرو اسٹیشن سے آپ واپس آ رہے ہیں اس پر آپ کی کٹنگ ہم نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں ایکچوئل مہمان نوازی یہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مہمان نواز ہیں, کے پی کے لوگ مہمان نواز ہیں. ہم تو ادھر
الگ الگ ٹیکسز لے رہے ہوتے ہیں. الگ الگ تو مہمان نواز تو وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کو جانے سے پہلے جو ایکسٹرا برڈن ان پہ آیا تھا ان کو واپس ریفنڈ واپس بھی کیا. اور میری جو بی آر ٹی میں سوری بی آر ٹی کری جو ان کا میٹرو اسٹیشن تھا تو وہاں سے جو میری کچھ ڈیڈکشنز ہو رہی تھیں تو وہ انہوں نے مجھ سے نہیں کی کہ آپ جو کہ سٹیزن نہیں ہے یہاں پر تو آپ کے بس جانے کی ایک ون سائڈڈ ہے بٹ آپ واپس آئیں گے تو اس کو سویپ کر کے آئیں وہ فری آپ کے لیے. سو ناؤ ٹائم ٹو سے گڈ بائی. اور عمیر تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آج کا پروگرام اور ماشاء اللہ آپ نے کافی وہ اویئرنیس والا جو ہم ایک نعرہ لگا رہے تھے تو وہ کافی حد تک عمیر نے کلیئر تو کر دی ہے. لیکن عمیر جاتے جاتے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہمیں اور مزید کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو ایف بی آر کی سائٹس وغیرہ پہ جا کے بالکل ایف بی آر کی سائٹس پہ آپ کے ٹیکس ریٹس بھی ہیں, کے پی آر اے کی سائٹس پہ بھی پراپر ٹیکس ریٹ ہیں. ٹھیک ہے, اگر پروفیشنل ٹیکس کے ریٹس آپ نے دیکھنے ہیں تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ پہ پراپر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک جگہ ٹیکس ریٹس موجود ہیں, آپ دیکھیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اس وجہ سے لوگ ان سائٹس پہ جاتے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے لوگ تو ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سائٹ کلک کر لوں کوئی میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے ٹیکس جو ہے نا وہ جمع کرانا ہے. ایگزیکٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نام ہی نہ پتہ چل جائے. سو تھینک یو ویری مچ عمیر, بہت شکریہ. تو عمیر کو ہم یہاں کہیں گے اللہ حافظ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو بھی کہوں گی اللہ حافظ, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, اور کوشش یہی کرتے رہیں کہ یہی زندگی آسان بنانے کے طریقے ہیں کہ جیسے آج ایک گیسٹ ہمارے جو کہ عمیر ہیں وہ بیسیکلی خود ایک کنسلٹنٹ ہے, اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں, اور کچھ نہیں تو آپ ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ جا کر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جا کے بھی اپنی آپ سہولیات کو براہ راست جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, ہیو اے گڈ ٹائم, اللہ حافظ.